يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی لحاظ سے جواب دیا۔ پہلا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا۔ پہلی کتابیں آسمانی چونکہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ بھی نہیں اٹھایا۔ اس میں آیات کے اعتبار سے تحریفات ہو گئی، تشریحات کے اعتبار سے ہو گئی، اور ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آئی، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آخری آسمانی کتاب بنایا اور کہا کہ یہ نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اس کے نہ کبھی معیار میں فرق آیا ہے نہ اس کی مقدار میں فرق آیا ہے۔ جتنی صورتیں ہیں، جتنی آیتیں ہیں، جتنے لفظ اور حرف ہیں، جب سے یہ قرآن نازل ہوا تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک بھی اتنے ہی رہیں گے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، قرآن مجید کے یہ مصحف اٹھا کر آپس میں تقابل کر لیا جائے تو تضاد نظر نہیں آئے گا۔ عیسائیوں نے ایک دفعہ ایک بہت بڑی ریسرچ کے لیے ایک عمارت قائم کی اور انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ ہماری بائبل سے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور تضاد دکھائے جاتے ہیں، ایک مقام پہ کوئی بات ہے اور دوسرے مقام پر کوئی بات ہے۔ انہوں نے جرمنی کے اندر ایک ادارہ قائم کیا اور وہاں پر قرآن مجید کے نسخے 1 2 4 نہیں بلکہ 44,000 نسخے، یہ 1940 کی بات ہے، پوری دنیا سے اکٹھے کیے اور اس پر انہوں نے اپنی ٹیم بٹھا دی کہ ہم قرآن مجید سے اعتراض نکالیں گے، تضاد نکالیں گے اور قرآن کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ نکالیں گے۔ جب یہ سارے بیٹھ کے نسخوں کا تقابل کرتے رہے تو جو پہلی رپورٹ اس کی آئی وہ یہ تھی کہ قرآن کے 44,000 نسخے دیکھے گئے اور ان کا آپس میں تقابل بھی کیا گیا، لیکن قرآن مجید کے ایک لفظ میں، ایک حرف میں بھی فرق نظر نہیں آیا۔ جو قرآن مشرق میں ہے وہ مغرب میں، جو شمال میں ہے وہ جنوب میں، جو دنیا میں قرآن ہے وہی ایک چھوٹے سے بچے سے آپ قرآن سن لیں، حافظ قرآن کے سینے میں بھی وہی قرآن ہے، ذرا سی بھی غلطی آئے تو ٹوک دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی اور قیامت تک کے لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کہی اور میں کہ ٹھیک ہے آسمان سے یہ قرآن نازل ہوتا ہے لیکن یہ قرآن بڑے پہرے میں نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کلام جبرائیل کو دیتے ہیں اور جبرائیل نازل بہ الروح الامین، ان کا یہ لقب ہے کہ وہ الروح ہیں، الامین امانت دار ہیں۔ وہ قرآن مجید میں کوئی ایسا معاملہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، آسمان پہ آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، کہا کہ ہم نے ان کو بڑا خوبصورت بنا دیا دیکھنے والوں کے لیے، یعنی یہ آسمان پر یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کا حسن بھی ہے، اسی آسمان اللہ نے مزین کر دیا، لیکن کہا کہ ان کو ہم نے شعلے بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جنات آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کا کلام سننے کی جسارت کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا باتیں ہوئیں، کیا کلام ملا، کہا کہ یہ شعلے مار کر ان جنات کو مار دیا جاتا ہے اور انہیں ذلیل کر کے بھگا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی حفاظت اور بڑے پہرے میں، فرشتوں کے پہرے میں اور یہ آسمان کے میزائلوں کے پہرے میں قرآن مجید کو نازل کرتا ہے۔ جس طرح اللہ نے نازل کیا ویسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام تک یہ قرآن پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کی پیدائش کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو گارے والی کالے رنگ کی بدبودار کھنکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہ مختلف کیفیات بیان فرمائی، کہیں کہا ہم نے اسے تراب سے پیدا کیا، طین سے پیدا کیا، اور یہاں پہ اللہ نے کہا کہ کالے رنگ کا بدبودار گارا اور کھنکنے والا،
اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. جو ہوتی ہے نا خشک مٹی، اسے عربی میں تراب کہا جاتا ہے. جب اس میں پانی ملا کر گارا بنا کر اسے گو کے رکھ دیا جائے تو اسے تین کہا جاتا ہے. اور جب یہ مٹی پڑی رہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بارشیں آتی ہیں، مٹی میں بارش ملتی ہے، تو یہ مٹی کچھ دنوں کے بعد یہ گارا کالا ہو جاتا ہے، پھر یہ سخت ہو جاتا ہے، پھر یہ پتھر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خشک مٹی لی، اس میں پانی ملایا، تین بن گئی، گو کے رکھ دیا. پھر جب یہ کالے رنگ کی بدبودار ہوئی کہ جس سے ہلکی ہلکی سمیل آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نرم ملائم مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا. حامائم مسنون اسے کہا جاتا ہے. پھر جب یہ مٹی سخت ہو گئی، کھنکنے لگی، جیسے گھڑا بنایا جائے، اس کے بعد وہ جب خشک ہو جائے تو اس میں کڑک پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں روح پھونک دی. تو قرآن مجید میں کہیں تراب کا ذکر ہے، کہیں طین کا ذکر ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے من حمائم مسنون کا ذکر کیا، من صلصال کھنکنے کا ذکر کیا، حمائم مسنون کا ذکر کیا. تو یہ مٹی کے مختلف مراحل ہیں کہ جن مراحل سے گزر کے اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے میں آ کر انسان کو پیدا فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، کہ ہم نے جنوں کو بھی پیدا کیا آگ سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوئے اور جنات آگ سے پیدا ہوئے. اب یہ جو جنات ہیں جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، کل قیامت والے دن اللہ آگ سے ان کو عذاب دے گا، تو یہ آگ کو کیسے نقصان دے گی؟ یہ سوال ایک غیر مسلم نے حضرت مولانا ثناء اللہ مرتضی رحمہ اللہ سے کیا اور کہنے لگا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے، اور آگ قیامت والے دن یہ جائیں گے بھی آگ میں، یہ ابلیس اور اس کے چیلے سارے نافرمان جن. تو کہا آگ کو کیسے نقصان دے سکتی ہے؟ حضرت صاحب نے ایک مٹی کا پتھر اٹھایا اور کہا یہ تمہارے سر میں ماروں تو کیا زخمی ہوگے، نقصان دے گا؟ اگر زور سے ماریں گے سر میں چوٹ آئے گی تو مرنے کا بھی اندیشہ ہے. کہا تو بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، یہ بھی مٹی کا ہے، تو اگر مٹی کو نقصان دے سکتی ہے، اسی طرح آگ کو بھی نقصان دے سکتی ہے. تو یہ کیفیت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو لہذا یہ کوئی بڑی دور کی بات نہیں ہے کہ یہ آگ، یہ جنوں کو جیسے آگ سے پیدا کیا گیا تو جہنم کی آگ ان کو کیسے نقصان دے گی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا تذکرہ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیں میں بڑا بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہوں. لیکن اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے. یعنی کوئی بندہ اللہ کی رحمت، شفقت اور محبت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، جہاں پہ اس کی رحمتوں کے دریا بہتے ہیں، مغفرتوں کے خزانے بانٹے جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو لہذا اللہ کی رحمت کی چادر میں، اس کی مغفرت کی چادر میں بار بار گناہ کرنا اور گناہوں کی عادت ڈال لینا، یہ عمل درست نہیں ہے. جہاں پہ اس کی مغفرت ہے وہاں پہ اس نے عذاب کا بھی تذکرہ کیا. تو یہ جو توبہ النصوحہ ہے، پکی توبہ، اس کی ایک شرط یہ ہے کہ جیسے بندہ گاڑی چلاتا ہو 80 کی سپیڈ میں ہو، 100 کی سپیڈ میں، وہ آگے نکل جائے اور اسے یو ٹرن لے کر واپس آنے کی ضرورت ہے، تو وہ 100 کی سپیڈ پہ اپنے اسٹیئرنگ کو نہیں گھماتا، اس سے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. پہلے اپنے ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھاتا ہے، پھر بریک دباتا ہے، سپیڈ کم کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے. اگر آپ پلٹنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو گناہوں کی 100 کی سپیڈ میں توبہ نہیں ہوتی. پہلے گناہوں سے ایکسیلیٹر اٹھائیں، یہ گناہ کم کریں، یہ راستے چھوڑیں، پھر اس کے بعد بریک لگائیں، غلط راہوں پہ چلنا بند کریں، اس کے بعد واپس یو ٹرن لے کر آپ توبہ کی طرف آئیں. تو جب راستے چھوڑ دیں گے گناہوں والے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ پر دوام اور استقلال بھی عطا فرما دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا اور اصحاب الحجر کا تذکرہ کیا. قوم لوط کا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے دہرایا تاکہ فلما جاء آل لوط المرسلون، کہ جب لوط اور اس کی قوم کے بعد ہمارے رسول آئے، جن کا ہم نے پچھلے اس بات میں ہم بار بار قصہ پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے جھٹلایا، لواطت پرستی کو عام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصحاب الحجر کا تذکرہ کیا
یعنی فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یہ اصحاب الحجر، ہجر کے رہنے والے، اس سے مراد قوم صالح ہے، قوم سمود ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی نشانی دی اور انہوں نے اسے قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے چیخ کا عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورت کے اختتام پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے اس کا انجام ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، مستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم آپ کا استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ دنیا میں اگر انہیں کوئی سزا دینے والا سزا دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انہیں سزا کوئی نہ بھی دے تو اللہ رب العالمین ان کی سزا کے لیے کافی ہے۔ تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ مسلمانوں نے اگر ان سے کسی گستاخ سے بدلہ نہیں لیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے کتے کی موت مارا اور اسے عبرت کا نشان بنایا، کیونکہ گستاخ سے بدلہ لینے کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے۔ النحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے اور یہ بھی مکی سورت ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی تسلی دی، حوصلہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آغاز میں آیت نمبر 3 سے لے کر 14 تک اپنی ربوبیت کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ خالق ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل بیان کر رہا ہے، کہا اس نے گھوڑے پیدا کیے، اس نے خچر پیدا کیے جس پہ تم سواری کرتے ہو، اور بہت سی ایسی سواری کی چیزیں پیدا کی جنہیں تم جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ساری پیدائش کا ذکر کر کے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا اور وہی پالنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں اللہ پہلے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، آپ اگر رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان دنیا میں اللہ کی نعمتیں شمار کرے تو الگ بات ہے، کبھی اپنی ذات کے لیے اللہ کی نعمت شمار کریں، ذات میں دیکھیں، اور ذات میں بھی آپ ایک چیز آج کے موجودہ حالات دیکھ لیں، کورونا وائرس ہے، انڈیا میں اس کا بڑا زور ہے، لوگ آکسیجن کے لیے ترس رہے ہیں، ایک سلنڈر ہزاروں روپے کا ملتا ہے، چند کلو گیس، اور اللہ بھی ہے کہ جس نے آج تک ہمیں سلنڈروں میں کلو میں یہ آکسیجن نہیں دی بلکہ بے بہا ہے اور مفت ہے۔ اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں آنکھیں دی، ہمیں آزادی دی، ہمیں یہ جسم دیا، ہمیں یہ بدن دیا، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ کچھ نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا، فرمایا بے شک یہ جو جانور اور جو گائے ہیں ان میں بھی نشانی ہے۔ اگر آپ غور و فکر کرنا چاہیں تو اللہ فرماتے ہیں صرف ایک بات، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا، کہا کہ جانور ہوتا ہے اس میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اگر آپ اسے کاٹیں تو گوبر بھی نکلے گا، خون بھی بہے گا، لیکن کہا وہ اللہ ہے گوبر اور خون سے سفید رنگ کا دودھ تمہارے لیے تیار کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں گائے اوپر سے کالی اندر سے کالی، گوشت اس کا سرخ، کھاتی ہے تو سبز چارہ اور اندر خون بنتا ہے، پانی پیتی ہے، یہ سفید رنگ کا دودھ کس نے پیدا کیا؟ حالانکہ سفید رنگ ہم نے چارے میں ملا کے تو نہیں دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ خون اور گوبر کے درمیان یہ جو دودھ نکلتا ہے یہی تمہارے لیے بڑا عبرت کا مقام ہے کہ یہ سب پیدا کرنے والا، یہ دودھ کی نہریں جاری کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین اس کے بعد فرماتے ہیں یہ دودھ پینے والوں کے لیے بڑا ہی مزیدار بھی ہوتا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی مفید۔ فرمایا اللہ کی نعمتیں، کہا کہ ہم نے وحی کی حکم دیا، ہم نے شہد کی مکھی کو کہ جاؤ پہاڑوں میں درختوں میں اپنے گھر بناؤ، شہد کی مکھی نے گھر بنائے، کہا اس کے بعد شہد کی مکھی گئی ساری جا کر کوئی پھلوں سے کوئی کہاں سے پاکیزہ رس چوس کر کے لے کر آئیں، اور پھر انہوں نے آ کر اپنے گھر میں وہ سارا رس وہ انہوں نے بہایا اور شہد بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شہد ایسا ہے مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، رنگ بھی مختلف ہے، ذائقے بھی مختلف ہیں، ایک جیسا شہد نہیں ہوتا، کہا لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، کہا یہ شہد ان فی ذلک لآیہ، اس میں ایک نشانی ہے لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ اب اس سورت کا نام بھی النحل رکھا گیا اور شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اس شہد کی مکھی پر پوری کتابیں لکھی ہیں
کہتے ہیں یہ شہد کی مکھی یہ پوری ایک حکومت اور حکمرانی کے عالم میں شہد کے چھتے میں رہتی ہیں. ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، ہر وقت چھتے کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتی ہے. جو کوئی گندی چیز کھا کر کے آئے اسے چھتے میں داخل ہی نہیں ہونے دیتی، ساری مل کر اس مکھی کو مار دیتی ہیں. پاکیزہ چیزیں کھائیں گی تو اندر آئیں گی، اور پھر یہ مل کر شہد بناتی ہیں اور یہ ساری اس ملکہ کی اطاعت میں رہتی ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسا ان کا نظام بنایا ہے. بندہ جب شہد کی مکھی کو سٹڈی کرتا ہے اور دیکھنے میں آئے ان کا یہ موم کا بنا چھتا ہی دیکھ لیں کس طرح یہ باریک باریک سوراخ کر کے اور کہاں کہاں یہ اندر رہنے کی مقام اور جگہ کس کاراگری اور ہنر سے یہ بناتی ہیں، یہ بھی بندہ حیران رہ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے صرف شہد کی مکھی اور شہد کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کا ذکر کیا، کہا اس سے ہم نے پوتے دیے، پوتیاں دی، نواسے دیے، اور بندے کی اتنی بڑی اولاد ہو جاتی ہے. بندہ 70 سال پہلے دیکھے وہ کیا تھا، ایک بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، پھر وہ جوان ہوتے ہیں، نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک بندہ چند سال پہلے تھا اور 25-30 سال کے بعد 35-40-50 لوگوں کا خاندان بن جاتا ہے. کہا ہم نے تمہیں گھر دیا، گھر میں سکون دیا، باغات دیے. اللہ یہ ساری نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے تم ان کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. یعنی یہ نعمتوں کا تذکرہ کرنے سے ایک بات تاکہ توحید کا احساس پیدا ہو کہ یہ سب دینے والا، پیدا کرنے والا اور نعمتیں عطا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور دوسرا یہ نعمتیں انسان دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں کا مقصد بیان کرتا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ، تاکہ آپ اللہ کی نعمت پہچانیں، آپ اللہ کی ذات کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشرک اور مومن دونوں کی موت کا منظر بیان کرتا ہے کہ یہ جو مشرک ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، یہ فرشتے آتے ہیں ان کے پاس ان کو مارتے ہوئے اور بڑی اذیت کے ساتھ ان کی روح نکالتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں یہ تمہارے برے عمل، جہنم میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے میں. جیسے ہی مرتے ہیں ان کے عذاب کا آغاز ہو جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مشرک اور منافق کی موت ہے، کافر کی، کہا ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی بندہ خاردار جھاڑیاں ہوں اس پر مخمل کا کپڑا ڈال دے اور اسے کھینچے، جس طرح کپڑا پھٹ جاتا ہے، لیرو لیر ہو جاتا ہے، کہا اس طرح منافق کافر مشرک کی روح پھٹ جاتی ہے، تکلیف سے مرتا ہے وہ، اور اس قدر تکلیف ہوتی ہے جیسے اسے ہر جز پر، ہر عضو پہ اور تلوار کے وار کیے جا رہے ہوں. اس قدر تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت، وہ چیختا اور چلاتا ہے. کہا مومنوں کی موت اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ، فرشتے جب ان کی روحیں قبض کرتے ہیں طیبین، بڑے ہی اچھے طریقے سے یقولون، وہ کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنہ، تم پہ سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ، جو تم عمل کرتے تھے آج رب نے اس کا صلہ دیا. نبی علیہ السلام نے کہا مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا پانی، مشکیزہ سمجھتے ہیں کہ جس کو توڑے کی طرح اوپر سے جس کا منہ بھی اتنا ہو، نیچے سے پیٹ بھی اتنا ہو، اوپر سے بس منہ باندھ دیا جائے، اور کیا جب اس کا تسمہ کھلتا ہے ایک دم پانی گر جاتا ہے، لمحہ بھی نہیں لگتا، سارا پانی گر جاتا ہے. کہا اس طرح مومن کی روح اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دم سے روح نکل جاتی ہے، تکلیف ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ یہ مومن اور مشرک کی روح نکالنے کا تقابل کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ پیش کرتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. کا لوگوں اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، غریبوں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور فحاشی سے روکتا ہے، وعدے پورے کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اپنی قسمیں نہ توڑنے کا حکم دیتا ہے. جو آپ قسمیں کھائیں انہیں پورا کر لیں. اس کے بعد قرآن کا ایک ادب ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھیے گا جب بھی قرآن ہم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا فرض ہے. بسم اللہ وہاں پڑھیں گے جہاں سورت کا آغاز ہوگا. اگر آپ قرآن پڑھنے لگے سورت کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے پڑھنا شروع کر دیں، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
ہاں لیکن اگر وہ آیت جو سورت کے درمیان میں ہے لیکن اللہ سے شروع ہو رہی ہے وہاں بھی بسم اللہ ضرور پڑھیں گے. جیسے آیت الکرسی ہے یہ سورت البقرہ کا درمیان والا حصہ درمیان میں آتی ہے, یہاں پر اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے تو بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پھر یہ کلام پڑھنے شروع کریں گے. تو اعوذ باللہ پڑھنا قرآن شروع کرنے سے پہلے یہ قرآن کا ادب ہے, اور اگر آپ سورت کا آغاز کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لازمی پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا اسلوب سکھا رہا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اے پیغمبر آپ لوگوں کو دعوت دیں, اللہ کی طرف بلائیں بڑی حکمت کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ. ایسے نہیں کہ آتے ساتھ ہی فتوے لگا کر لوگوں کو دین سے بھگا دے رہے, بلکہ اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلائیے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اللہ کے رسول اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, زنا کی اجازت ہے, یہ نہیں چھوڑوں گا باقی سب کو چھوڑ دیتا ہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کتنا بدبخت آدمی ہے, دفع ہو جا یہاں سے, نکل جا, تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, شکل دیکھ اپنی, ایسی باتیں نہیں کہی جیسے جذبات میں آ کے ہم نا امید ہو جاتے ہیں. آپ نے بڑے پیار سے کہا اچھا بات ٹھیک ہے کر لینا, لیکن اس سوال کا جواب دے دے. تیری ماں سے, تیری بہن سے, تیری پھوپھی سے, خالہ سے آپ ایک ایک رشتے کا نام لیتے گئے اور کہتے کہ ان سے کوئی زنا کرے تو پسند کرے گا. کہا نہیں, کہا جس سے تو زنا کرنا چاہتا ہے کسی کی ماں ہوگی, بہن ہوگی, بیٹی ہوگی, پھوپھی ہوگی, خالہ ہوگی, کیا تو اس بات کو گوارا نہیں کرتا؟ وہ اس بات کو گوارا کر سکتا ہے؟ یہ بندہ رونے لگ پڑا. اللہ کے نبی ایسی بات سمجھا دی, مجھے سمجھ آ گئی ہے, میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا, کلمہ پڑھائیں, اسلام قبول کروا لیں. یہ ہے حکمت سے دعوت دینا, پیار سے دعوت دینا, محبت سے دعوت دینا, سمجھانا, فتوے لگا کر بھگانا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا اسلوب بیان کیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا